ایک بادشاہ تھا تو اس کے محل میں علماء کرام بھی تھے، اشعار پڑھنے والے بھی تھے، ادیب بھی تھے، علم نجوم کو جاننے والے بھی تھے۔ تو اس بادشاہ نے مختلف جو ہے وہ قسم کے اس کے دربار میں اشخاص تھے، مختلف قسم کی شخصیات تھی۔ تو اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو بہروپ بدلتا تھا، اپنے روپ کو بدلتا تھا۔ جب بادشاہ کبھی پریشان ہوتا تو وہ اپنے روپ کو بدل کر کے بادشاہ کے سامنے آ کر کوئی ایسی بات مزاحی کرتا، بادشاہ کو خوش کرتا۔ تو بادشاہ جب وہ روپ بدل کے آتا تو بادشاہ فوراً پہچان لیتا کہ تم تو اپنے ہی بندے ہو۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے جو روپ بدل کے آتا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ تو بادشاہ نے کہا جی کہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے وقت دیں، میں ایسا روپ بدل کے آؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، چیلنج ہے، چلو جاؤ، میں نے تمہیں وقت دیا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کے دربار سے چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا حلیہ یوں چینج کرتا ہے کہ چہرے پر داڑھی بڑھاتا ہے، اپنے بالوں کو بڑھاتا ہے، گھر جاتا ہے، دستار باندھتا ہے، اپنا حلیہ وہ درویشوں والا، صوفیوں والا، بزرگوں والا اپنا کر کے ایک بارونق بازار کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ذکر ایسے درد کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یوں اللہ اللہ کی صدائیں۔ لوگ بڑے متاثر ہوتے، جب اذان کا وقت ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ کر ذکر الہی میں دوبارہ مشغول ہو جاتا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نیا بندہ ہے، کہیں سے آیا ہے، تو لوگ اس کے پاس مختلف کھانے کی چیزیں رکھ دیتے، کوئی فروٹ رکھ دیتا، کوئی کیلا رکھ دیتا، کوئی سیب رکھ دیتا، کوئی کھانا رکھ دیتا، مگر وہ بزرگ کسی کھانے کی طرف، کسی فروٹ کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا۔ لوگ اور زیادہ متاثر ہوئے اور یہ بات پورے شہر میں یوں پھیل گئی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ بات جب شہر میں پھیلی تو پھیلتی پھیلتی ہوئی بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ تو بادشاہ نے اپنے 2 جاسوس چھوڑے کہ اس شخص کا پتہ لگائیں کہ وہ کون ہے، کہیں کوئی روپ بدل کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو جاسوس آئے، جاسوسی کرتے رہے۔ 2 دن جاسوسی کرنے کے بعد بادشاہ کو جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جب اذان کی جو وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آ کر دوبارہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب بادشاہ کے دل میں بھی اس کی جو ہے وہ محبت جاگی، عقیدت پیدا ہوئی۔ تو بادشاہ کی جو شہزادی تھی کہتی ہے کہ ابا حضور پہلے میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی۔ تو وہ شہزادی بزرگ کے پاس آتی ہے اور دعا کے لیے کہتی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ حلیہ جو چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ شہزادی جاتے ہوئے اس کو اشرفوں کی تھیلی دیتی ہے۔ تو وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، اٹھائیے اپنا مال لے جائیے۔ وہ بڑی متاثر ہوتی ہے اور آ کر بادشاہ سلامت کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، واقعی اس نے تو میری اشرفیاں میں نے اس کو انعام میں دی، اور دعا کرنے کے بعد میں نے ان کو وہ تحفہ دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے جو ہے وہ عقیدت اور بڑی، کہا کہ اچھا ہم بھی اس کے جو ہے پاس چلتے ہیں، اس کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو اب بادشاہ جو ہے وہ چل کے اس شخص کے پاس آیا جو حلیہ چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو بظاہر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ آیا تو اب اس کے دل میں تھوڑا ڈر بھی پیدا ہوا کہ بادشاہ ہے کہیں پہچان نہ جائے۔ تو یہ ذکر الہی میں یوں مشغول رہا یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کو پہچانا نہیں۔ دعا کے لیے کہا، دعا کری۔ جب بادشاہ جانے لگا نا تو اس بزرگ نے کیا کیا کہ بادشاہ کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور کہا اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے چھوڑیے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کیوں مجھے گناہ گار کر رہے ہیں؟ مگر وہ آگے سے پھر کہتے ہیں کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ کہا مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں آپ، اس طرح کی بات کیوں کر دیں؟ کہا جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ اچھا بادشاہ نے کہا کہ ہم جان کی امان دی۔ تو اب وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی دستار اتار کر کہتا ہے ذرا غور سے دیکھیں، آپ کے دربار کا خادم، وہی بہروپیہ ہوں جو روپ بدل کر آپ کے دربار میں آتا تھا اور آپ پہچان لیتے تھے۔ یاد کریے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایسا روپ بدلوں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی تم نے کر دکھایا، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مال و دولت چاہیے، بادشاہی چاہیے، جو مانگو میں دوں گا۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے دربار سے نکلا اور آ کر بظاہر میں نے حلیہ چینج کیا اور بیٹھ کر ذکر الہی کرنے لگا،
ابھی تو میں نے حلیہ چینج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ وقت جو ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اے بادشاہ، اگر میرا کنیکشن جڑ جائے اللہ سے، اگر میں سچی لو لگا لوں، اگر میں اللہ رب العزت سے سچی جو ہے توبہ کرنے کے بعد نیکیاں اختیار کروں اور سچی لو لگاؤں اور کنیکشن جڑ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مہربانیاں ہوں گی، کیسے انعام و کرام ہوں گے۔ پیارے اسلام میں بڑی سوچنے کی بات ہے، گہرائی کی بات ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی جو یاد میں بیٹھتا ہے، ابھی تو اس شخص نے بظاہر اپنا حلیہ بدلا ہے، اندر سے کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بادشاہ کو عقیدت کے ساتھ میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، تو اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور سچے دل سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں وہ مشغول ہو گیا۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی حقائق ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم حقیقتاً اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اس کا ذکر کریں، تو وہ ہر چیز عطا فرماتا ہے، وہ ہر چیز دیتا ہے بندے کو۔ مشکل وقت کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ میرے میٹھے اسلام بھائی، آئیے ہم بھی ذکر الہی سے اپنے دلوں کو آباد کریں، ذکر الہی سے اپنے دلوں پر جو زنگ چڑھ گیا ہے اس کو صاف کریں، اللہ رب العزت کے مقبول بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نیک بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔